الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى في موضع آخر لا تبديل لكلمات الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم گرامی قدر حاضرین کرام و ناظرین عظام، اس وقت جو عنوان دیا گیا ہے وہ مسلم پرسنلہ کا تحفظ کیوں اور کیسے. ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہماری جو شریعت مطہرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہمیں دی گئی ہے وہ شریعت اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کردہ قوانین کے مجموعے کا نام ہے. اللہ رب العزت نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن مجید نازل فرمایا اور عبادات کی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معاشرتی نظام اور آئلی قوانین بھی اللہ رب العزت نے عطا کیے. شریعت مطہرہ اسی علیم و خبیر کا بنایا ہوا قانون ہے جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری فطری ضرورتوں سے بھی وہ واقف ہے اور ہماری فطری کمزوریوں سے بھی وہ واقف ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہ تو باریک بین اور باخبر ہے. یعنی مسلم پرسنلہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا قانون ہے اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے قوانین انسانوں نے بنائے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں، لیکن 1400 سال گزرنے کے باوجود اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اسی قانون پر امت مسلمہ عمل پیرا ہو کر
دنیا کے اندر بھی سرخ ہوئی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اگر کامیابی ملنے والی ہے تو اسی قانون شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کے ذریعے ہی سے ہمیں کامیابی و کامرانی ملے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اس قانون شریعت کے سلسلے میں واضح پیغامات دیے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تم پر جو ہے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یعنی یہ قانون جو ہے اللہ رب العزت نے ہم پر اس کے تمام احکامات کو نازل فرمائے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولادت سے لے کر موت تک تمام احکامات اس قانون کے اندر موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ جو اسلام نے ہمیں احکامات دیے ہیں، ایسے احکامات دوسرے شریعتوں نے، دوسرے مذاہب نے پیش نہیں کیے ہیں۔ اور یہ ایک تاریخی اور علمی حقیقت ہے کہ دنیا کے بہت سے مذاہب ایسے ہیں جن کا آغاز وحی اور نبوت سے ہونے کے باوجود آج ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ چند رسومات اور چند عبادات کو مذہب تک محدود رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں رہا۔ لیکن ہم مسلمانوں کا معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم پوری زندگی شریعت کے قانون کے ماتحت، قانون کے اوپر شریعت الہیہ کے قانون کے تحت ہم پوری زندگی گزارنے کے پابند ہیں۔ پوری مومن تو فقط احکام الہی کا ہے پابند، یعنی اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں وہ پوری زندگی، چاہے خلوت ہو یا جلوت، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی جو معاملات ہیں، اللہ رب العزت نے ہم تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، تمام انسانیت کو یہ حکم دیا ہے کہ اسلام کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس لیے یہ جو شریعت ہے، یہ شریعت اللہ رب العزت کا دیا ہوا قانون ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون کے اندر اللہ رب العزت کے کلمات میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پاؤ۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنا لیا تھا، اور لوگ جو ہے زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد بلایا کرتے تھے، لیکن قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ متبنہ جن کو بنا لیا گیا ہے، بے پالک جن کو بنا لیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو ان کے آباء و اجداد ہی کے نام سے بلایا جائے، ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا جائے۔ چنانچہ حضرت زید بن محمد کے بجائے اب زید بن حارثہ بلایا جانے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنا چاہا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، اور حضرت زید پر غلامی کا لیبل لگا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس نکاح کو قائم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشکش کی تو ان کو بھی اور ان کے بھائی کو بھی اس نکاح کے اندر تردد تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ سنا دے تو ان کے لیے خود ان کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ اس حکم الہی کے آگے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا کا قانون اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم صادر فرما دیتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو اپنی طرف سے اپنی اختیار سے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو قانون شریعت کے مغایر ہو، اس کے خلاف ہو۔ عام طور پر آج کل لوگوں نے مسلم پرسنلہ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ علماء کا دیا ہوا قانون ہے۔ علماء جو ہے امت کے اوپر یہ قانون تھوپنا چاہتے ہیں، مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور پھر میڈیا کے ذریعے سے اس طریقے سے علماء کے خلاف زہر افشانی کی گئی ہے۔ حال ہی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض قوانین کو لے کر اسلام کے اندر اتنے سخت قوانین کیوں ہیں، یا اسلام کے جو قوانین 1400 سال پہلے اتارے گئے ہیں وہ آج کے ماحول یا آج کے کلچر کے اعتبار سے وہ فٹ نہیں بیٹھتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے یہ اسی علیم و خبیر کا بنایا ہوا قانون ہے جس کو آنے والے تمام احوال سے مکمل واقف ہے۔ اسی لیے 1400 سال سے اگر کوئی شریعت محفوظ ہے تو وہ اسلامی شریعت محفوظ ہے، اسلامی قوانین محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حضرت علی میاں ندوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت اللہ رب العزت نے دراصل ہم مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی، اور اس کو حضرت نے ایک مثال سے سمجھایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اذان باقی رہے مؤذن باقی نہ رہے، اسی طریقے سے قرآن باقی رہے مسلمان باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت صرف لوح محفوظ سے لے کر قرآن مجید کے اوراق کے اوپر اس کو محفوظ نہیں کیا ہے، بلکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے۔ آزادی کے وقت بہت سے قرآن مجید کے نسخے جلائے گئے، اور پھر روس کے اندر جو انقلابات آئے تھے اس وقت بھی وہاں پر مسلمان نام رکھنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کئی اسلامی ریاستیں وجود میں آئی ہیں۔ تو یہ دراصل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر ہم مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے، اور اسی طریقے سے ہماری شریعت کی بھی اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ مسلم پرسنلہ کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یاد رکھیے کہ مسلم پرسنلہ کا تحفظ صرف زبانی اعتبار سے ہم یہ کہنے لگے، سڑکوں پر نکل آئیں اور بہت زیادہ ہم نعرے بازی کرتے رہیں کہ ہم اس ہندوستان کے اندر، اس ملک کے اندر ہم نے شریعت کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم جب تک شریعت مطہرہ پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، جب تک ہم مکمل اپنے آپ کو احکام خداوندی کا پابند نہیں بنا لیں گے، اس وقت تک صحیح طور پر ہم مسلم پرسنلہ کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ آج بہت سے معاملات کے اندر آپ دیکھ لیں گے متبنہ بل کو لے کر کس طریقے سے اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی، پھر مطلقہ کے نفقے کو بنیاد بنا کر شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہیں عمرانہ کے قضیے کو لے کر بہت سے لوگوں نے اسلام پر کیچڑ اچھالنا چاہا، اور حال ہی کے اندر طلاق ثلاثہ کو بنیاد بنا کر میڈیا میں کس طریقے سے شور و شرط کیا گیا، اور اس قانون کو عورتوں کے حق میں ظلم قرار دینے کی بہت کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب سنجیدہ طبقے نے قرآن مجید کے احکامات کو غور کیا تو خود خاتون ممبر آف پارلیمنٹ جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، لیکن اس نے طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں شریعت نے جو قانون دیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ ایسا قانون
بلکہ پارلیمنٹ کے اندر تقریر موجود ہے، اس نے کہا کہ ایسا قانون تو دیگر مذاہب کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو جو شریعت دی ہے، اس شریعت کے اندر ایک عادلانہ نظام موجود ہے، ہماری فطرت کو اپیل کرنے والا نظام موجود ہے۔ فطرت سے بغاوت کوئی نظام اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں احکامات کو نازل فرمانے کے بعد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نفس کو اس کے مکلف، اس کی طاقت کے بقدر بنایا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ہماری طاقت سے ورے کوئی قانون نہیں رکھا ہے، طاقت کے باہر کوئی قانون نہیں رکھا ہے، تو ایسی صورت میں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو قانون ہے وہ قانون بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم عالم ہیں تو ہر عالم اپنے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں، اس کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے، اس طبقے کو مطمئن کرنے کی مکمل کوشش کرے کہ یہ قانون دراصل اللہ رب العزت کا جو دیا ہوا قانون ہے، اسی قانون کے عمل کرنے میں ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی اطمینان والی زندگی ہم گزار سکتے ہیں، اور آخرت میں تو ہمیں یقیناً اس قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے کامیابی ہمارے مقدر رہی۔ اسی طریقے سے آج ضرورت ہے ہمارے مسلم وکلاء کے درمیان میں اسلام کے جو قوانین ہیں ان قوانین سے ان کو واقفیت کرائی جائے، ان کو بتلایا جائے۔ جیسے طلاق ثلاثہ کا معاملہ جب پیش آیا تو اس وقت بہت ساری تنظیموں نے وکلاء کی کمیٹیوں کو بلا کر وکلاء کے سامنے اسلامی قانون کو پیش کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو قاضی ہیں ان قاضیوں کو ہدایت جاری کی ہے اور ان کو بلا کر ان کی ذہن سازی کی ہے کہ ایک مرتبہ 3 طلاق ایک ساتھ مت لکھ دیا جائے، بلکہ ان کو یہ طریقہ کار بتلایا جائے۔ تو اس وقت یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے مسلم وکلاء اور بہت سے قاضی جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کو صحیح صورتحال میں اسلام کا جو طلاق کا نظام ہے اس سے وہ واقف نہیں تھے۔ دراصل کمزوری ہمارے اندر ہے، ہم نے شریعت سے صحیح رہبری اور رہنمائی نہیں لی ہے۔ ہم علماء اکرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے صحیح اکتساب اور صحیح فیض حاصل نہیں کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہمارا پورا دار و مدار سوشل میڈیا پر یا میڈیا کے اوپر ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں جیسے وہ لوگ آج کے زمانے میں جس طریقے سے جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر رہے ہیں، اس طریقے سے اسلام کے خلاف ہمیشہ ان لوگوں نے ایک مہلک ہتھیار سوشل میڈیا کا اس غلط استعمال کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی صورت میں ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی شریعت جب اللہ رب العزت کا دیا ہوا قانون ہے، مسلم پرسنل جب اللہ رب العزت کا دیا ہوا قانون ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام مل کر یہ عہد کریں کہ ہم جب بھی کوئی معاملہ ہوگا، چاہے نزاعی معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، وراثت سے متعلق ہو، ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر، پولیس اسٹیشنوں کو گئے بغیر، ہم سنجیدہ اور ماہر علماء کرام کی نگرانی میں اپنے حالات کا اور اپنے تنازعات کا تصفیہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ خدا کی قسم وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی نزاعات کے اندر آپ کو حکم نہ بنا لیں، نہ صرف حکم بنا لیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دیں اس فیصلے کو من و عن تسلیم کرے اور اپنے دل کے اندر ذرا برابر بھی اس فیصلے کے خلاف میں دلی اعتبار سے بھی کوئی تردد پیدا نہ ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، مکمل اس کو تسلیم کر لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جب آپ ان کے درمیان نزاعی فیصلہ کریں تو العلماء ورثۃ الانبیاء بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ایسی صورت میں ہم اپنی عائلی اور خاندانی تنازعات کے سلسلے میں علماء کرام کی صحیح رہبری اور رہنمائی میں
حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب شریعت کے خلاف میں اگر باہر کی حکومتیں اگر اس کے اوپر قانون کو تبدیل کرنے کی بات کہتی ہیں تو ایسی صورت میں ہم مکمل آئین کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہر ممکن اقدام کرنے سے گریز نہیں کریں گے. لیکن ہم آپ سے یعنی مسلمانوں سے کہتے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار کہیں گے کہ ہم جو ہے اگر احکام الہی کے پابند ہو جائیں گے تو کوئی حکومت ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. دراصل ہم لوگوں نے نکاح کو بہت گمبھیر اور مشکل بنا لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے باعظمت بابرکت نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم ہو. لیکن آج مسلم معاشرہ نکاح کے سلسلے میں جتنے پیسے بہاتا ہے، صرف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، کسی اور دوسری ضروریات میں اتنا خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے بھائیوں، اسی وجہ سے آج جو ہے ہماری معاشرتی زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہے. ہماری مسلم بہنیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. کئی ایسے واقعات ایک ایک مہینے میں سینکڑوں واقعات رونما ہو رہے ہیں. بڑے بڑے شہروں سے ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ بہت سی لڑکیاں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں. یہ سب کیوں پیش آ رہا ہے؟ ایسے حالات کیوں بن رہے ہیں؟ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے احکام الہی کو توڑا ہے. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے. ہماری سوچ مغربی تہذیب کے سوچ کے برابر ہو گئی ہے. ہمیں مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونے کا استحضار ختم ہو چکا ہے. ہم گناہ کرتے ہوئے ہمیں جو ہے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ تمام صورتحال ہے جس کی وجہ سے آج غیر مسلم مذہب اسلام پر مسلمانوں کے بدعملیوں کی وجہ سے انگلی اٹھا رہے ہیں. اگر ہم اپنے کردار کو درست کر لیں گے، حضرت خلیل الرحمن سجاد صاحب جو مسلم پرسنل بورڈ کے ترجمان ہیں، اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام نے جو نکاح کا نظام مقرر کیا ہے، اگر یہ نظام اگر مسلمان نوجوان اپنانا شروع کر دیں گے تو کئی غیر مسلم خواتین ایسی ہیں، غیر مسلم لڑکیاں ایسی ہیں جو دامن اسلام سے وابستہ ہونا چاہ رہی ہیں. میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہوں. اللہ رب العزت نے جو قانون دیا ہے اس قانون کو ہم پوری زندگی نبھانے والے بنے. آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. لیکن یکساں سول کوڈ کے عنوان سے جس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سی مرتبہ لوگ جو ہے میڈیا کے سامنے بیٹھ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اپنے عائلی اور اپنے خاندانی یا مسلم پرسنل کی حفاظت چاہتے ہیں تو وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں. ہم اس ملک کے اندر یکساں سول کوڈ لانا چاہتے ہیں. اگر یکساں سول کوڈ لانا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طرف ایک ایسا قانون جو ملک کا قانون ہوگا، دوسری طرف شریعت کا قانون ہوگا. جب دونوں میں ٹکرائیں گے تو ایسی صورت میں ہم کو دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوگا. اگر ہم نے ملک کا قانون پر عمل کرنے کی ٹھان لی ہے اور قانون شریعت کو پس پش ڈال دیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، جس طریقے سے دیگر بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو صرف عبادات تک محدود ہو کر رہ گئے. ہم لوگ مسجد کے اندر مسلمان رہیں گے لیکن گھر میں مسلمان نہیں رہیں گے. ہم لوگ مسجد کے اندر مسلمان رہیں گے لیکن وراثت کے اندر ہم مسلمان نہیں رہیں گے.
ہم مسجد کے اندر مسلمان رہیں گے اور دیگر جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر چونکہ ہم نے مذہب اسلام کو فالو نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں ہم وہ نہیں رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے لیے کیا ہوگا سوائے اس کے کہ دنیا اور آخرت کے اندر رسوائی، اور فما جزاء من یفعل ذلک الا خزي فی الدنیا، یعنی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اگر کوئی قانون اس طریقے سے لانا چاہتا ہے جو شریعت اسلامیہ کے مغایر ہے اور ہمارے شخصی اور آئینی قوانین پر اس سے آنچ آنے لگتی ہے تو ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور ہندوستان کے آئین کے تحت جو کچھ ہمیں ممکنہ اقدام کرنے کی جو ضرورت پیش آ سکتی ہے ہم ان ممکنہ اقدامات کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے ہم نوجوانوں کی، ہم علماء کی، ہم پڑھے لکھے لوگوں کی، اور اسی طریقے سے جو ہم اسلام کے تحت اپنی خدمات دے سکتے ہیں ان تمام کی ذمہ داری یہ ہے کہ آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا میڈیا کے ذریعے سے جس طریقے سے ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، ہم اسلام کا صحیح ترجمان بن کر ہم اسلام کی صحیح رہبری اور رہنمائی کریں، لوگوں کو بتلائیں کہ یہ جو شریعت قانون ہے، یہ جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا قانون ہے، ہمارے لیے یہی اصل سب سے بہتر قانون ہے، اس سے بڑھ کر